تیسرا سوال، تصوف کے طرق حقائق تک پہنچانے والے طرق ہیں اور نقشبندی طریقت جو کہ مشہور ترین ہے، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ جادہ کبریٰ اور شارع عام ہے۔ اس طریقے کے کسی پیشوا نے اس کی اساسیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے: در طریق نقشبندی لازم آمد چار ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک ہستی، ترک ترک۔ یعنی نقشبندی طریقت میں 4 چیزوں کو ترک کرنا ضروری ہے۔ یہ کہ انسان دنیا کو مقصود بالذات نہ بنائے، آخرت کو نفس کے حساب سے چھوڑ دے اور اسے مقصود حقیقی نہ بنائے، اور یہ اپنا وجود ترک کر دے، اور آخری بات یہ کہ اس بات کا تصور بھی ترک کر دے کہ میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، تاکہ عجب یعنی خود پسندی اور فخر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حقیقی معرفت اور حقیقی انسانی کمالات ما سوا اللہ کو ترک کر کے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مثلا یہ بھی سوال ہے، یعنی طریقتوں کے اندر سب سے بڑا طریقت طریق نقشبندی ہے، پورا دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا اور جدہ کبریٰ کہا جاتی ہے۔ طریق نقشبندی میں 4 اساس ہے، یعنی در طریق نقشبندی لازم آمد 4، یعنی اگر آپ طریق نقشبندی میں چلنا چاہتے ہیں تمہارا 4 چیز ترک کرنا ضروری ہے۔ ترک دنیا، دنیا کی ترک کرنا، ترک عقبہ، آخرت کی بھی ترک کرنا، ترک ہستی، خود بھی ترک کرنا، اپنا خواہش، اپنا سوچ بالکل ترک کرنا، اور ترک تم جو ترک کیا اس کے بعد سوچ کر یار میں کتنے فائدہ کیا، میں کیا چیزوں ترک نے کیا، یہ سوچ کر غرور کے مبتلا نہ ہونا کے لیے یہ ترک کرنا، چیزوں کو سوچنا بھی ترک کرنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حق خالص پا سکے۔ ہاں، اس میں تھوڑا سا وضاحت کرے گا کیسے ہو جائے گا، کیسے ہوتے ہیں۔ الجواب، انسان اگر صرف مثلا صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ سب سے جدہ کبریٰ ہے کہا جاتی ہے، اور یہ نقش طریقت، یہ پورا چیز ترک کرنا بولتے ہیں، لیکن صحابہ ایسے نہیں کرتے، یعنی دنیا بھی نہیں کرتے تھے، عقبہ بھی نہیں ترک کرتے تھے، اپنا اس کی بھی، یعنی کیسے ہو، یعنی اس کے درمیان کے کون سے اعلیٰ ہے، کیا صحابہ کے راستہ یا ان حضرات کے راستہ؟ آخرت کو کیوں ترک کرتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں نے ایسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کچھ کرنا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی گناہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ایک شخص ایک ذات کا محبت ہے اور اس کی پیروی ہے، وہ کیا کہتی ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ مثلا میں آخرت کے لیے نہیں، اللہ کی میرا رب ہونا کے لیے، اس کا لائق ہونا کے لیے میں اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور میں جنت سے جہنم کے خوف سے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خشیت سے شرمندگی کے لیے، خوف کے لیے میں گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی یہ بہت اخلاص کی اعلیٰ درجہ ہے، یعنی اس کا پہنچنا یعنی اعلیٰ درجہ ہے، اور خاص لوگوں کا مخصوص، ہر لوگ اس کی درجہ پہنچنا مشکل ہے۔ اسے اگر ضروری ہے آخرت بھی چھوڑنا، کیونکہ مولانا بزمان کیا کہا تھا، میرا یعنی میرا دماغ میں کوئی جنت کی بھی خواہش نہیں ہے، جہنم بھی خوف نہیں ہے، میرا صرف مقصد لوگوں کی ایمان بچا لینا ہے۔ اگر ایک ایمان کی کچھ لوگوں کی ایمان میں بچا لیا، میں جہنم میں جانا راضی ہوں، میں ادھر جل جاؤں گا، لیکن لوگوں کی ایمان کے بچانے کی وجہ سے میرا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر لوگ جہنم کی طرف چلا گیا، میں جنت بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، یہ سوچ کر جنت بھی مجھے ذوق نہیں دے گا۔ یہ آیات یعنی بڑا لوگوں کی ہے، اسی طرح اونچا ایمان والا لوگوں کی سوچ ہے، اولیاؤں کی بھی یہ سوچ ہے کہ یہ چیز ترک کرنا چاہیے کہ تاکہ تم اللہ کی رضا سب حاصل کر سکتے۔ ہاں، الجواب، انسان اگر صرف قلب ہی کا نام ہوتا تو یہ لازم آتا کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے چھوڑ دے، حتیٰ کہ اسماء و صفات بھی، اور اپنا دل صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ رکھے،
ایک انسان کے پاس عقل، روح و سر اور نفس جیسے اور بھی بہت سے ذمہ دار لطائف و حواس ہیں، بس کامل انسان وہ ہے جو کہ ان تمام لطائف کو ان کی خصوصی عبودیت کے راستوں میں چلاتا ہوا حقیقت کی جانب لائے۔ چنانچہ دل ایسے چلے گا جیسے کہ ایک قائد اپنی فوج کے ساتھ چلتا ہے، تب یہ تمام لطائف ایک کارواں کی طرح وسیع میدان میں دل کی قیادت میں اپنی حقیقی منزل یعنی عبودیت کو پانے کے لیے رواں دواں رہیں گے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا، وگرنہ دل کا خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو چھوڑ دینا مدار افتخار نہیں بلکہ نتیجہ اضطرار ہے۔ ہاں مثلا صحابہ مثلا وہ ہر چیز ترک کرتے صرف قلب کے ذریعے ترقی کرنا ایسے چیز ہے کہ اپنا فوجیوں کے چھوڑ کر خود چینج کرنا اور خود آگے بڑھنا ہے، کیونکہ انسان صرف قلب سے عبارت نہیں ہے، عقل بھی ہے، انسان کے مختلف لطائف بھی ہے، مختلف مخصوصات بھی ہے۔ اصل کمالات ان پورا سا دل، قلب، ہر چیز کے ساتھ ترقی کرنا، آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی حاصل کرنا۔ تو یہ طریقت کے اندر صرف دل کی ترقی کا زیادہ کوشش کرتے ہیں، اسے دوسرا چیز کی ترک کر کے وہ دل کی یہ اللہ تعالیٰ کا متوجہ کر کے دل کی ترقی کے لیے کوشش ہے۔ لیکن صحابہ کے مسلک میں دل کے ساتھ عقل، روح، خواص، پورا خواص مخصوصات اللہ تعالیٰ کے اسماء سے، صفات سے، تجلیات سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے، حکمت سے، ہر چیز سے درس لیتی ہے، ہر چیز سے، ہر عبادت، ذکر سے پورا لطائف اپنا حصہ لیتی ہے، اور اس وقت کیا ہوتی ہے، دل ایک قلب، دل ایک کمانڈن بن جاتی ہے، دوسرا لطائف اس کی فوجی، وہ اپنا فوجی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور اصل کمالات، اصل ترقی یہ ہے۔ اس لیے صحابہ پورا اپنا لطائف کے ساتھ آگے بڑھنا، ترقی کرنے کی وجہ سے، اور اولیاء اکثریت دل کی زیادہ ترقی کروانے کی وجہ سے بھی صحابہ کی درجہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک حکمت یہ ہے۔